السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاشق مصطفیٰ بٹو۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شور ایس ٹی ٹی وی۔ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ کئی ماہ سے ایک مسئلہ چل رہا تھا ٹی ایچ کے شور کوٹ سٹی میں، جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے، اس میں جو سینٹری ورکر ہیں، جو ملازمین ہیں، ان کی تنخواہوں میں یہ خرد برد ہو رہا تھا۔ مطلب ان کو تنخواہیں جو دی جا رہی تھی اس پر سپروائزر صاحب ہیں اور ایڈمن جو ہیں وہ سانپ کی طرح ان کے اے ٹی ایم کارڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیں، جو بھی ملازم ہو اس کا اے ٹی ایم کارڈ ہو، کسی کو کیا حق کہ وہ اس کا اے ٹی ایم کارڈ رکھ لے اپنی جیب میں رکھے، جب اس کی تنخواہ آئے اس میں کٹوتی کرے، 4,000 کٹوتی کرے، 5 کرے، جو مرضی کرے۔ جو ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے پر منتھ جو ہے 4,000 ایک جو سینٹری ورکر ہے اس کی تنخواہ سے جو ہے کاٹا جاتا تھا، اور وہ بطور رشوت رکھتے تھے۔ یہی ہے نا کہ ایک غریب ملازمین جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، وہ بیچارے روزی روٹی کے لیے سینٹری ورکر کا کام کر رہے ہیں، اور وہاں جا کر کام کرتے ہیں 12 گھنٹے 8 گھنٹے اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، خون پسینہ بہاتے ہیں، اور جو افسران بیٹھے ہیں، جو ان کے سپروائزر ہیں، جو ان کے ایڈمن ہیں، انہوں نے ان کے اے ٹی ایم کارڈ اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں کہ جب بھی آپ نے تنخواہ لینی ہے آپ نے ہم سے بائی ہینڈ تنخواہ لینی ہے، اور ان کا جو اے ٹی ایم کارڈ ہے ان سے تنخواہ نکلوا کر اور 4,000 روپے جو ہے پر منتھ رکھتے تھے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ 4,000 روپے، یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، یا بطور رشوت سمجھ لیں، یا بطور کرپشن سمجھ لیں، وہ جو ہے پر ہیڈ رکھتے تھے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ خواتین جو سینٹری ورکر تھی، جو وہاں کام کرتی تھی، ایک ہماری میٹنگ تھی ٹی ایچ کیو شورکوٹ سٹی میں، وہاں ہم ایم ایس جو ہے اس سے ملنے گئے تھے، اور وہاں اسسٹنٹ کمشنر صاحب بھی آئے ہوئے تھے، جو سابقہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور وہاں میٹنگ تھی ایم ایس آفس میں ہی اسسٹنٹ کمشنر صاحب بیٹھے تھے، اور خواتین جو تھی، جو سینٹری ورکر تھی، جو کام کرتی تھی، جو کہہ رہی تھی کہ ہمیں جو ہے تنخواہ جو دی جاتی ہے اس میں کٹوتی کی جاتی ہے، یا کئی ماہ کی ہمیں تنخواہ دی بھی نہیں جا رہی۔ تو اے سی صاحب نے بھی ان کا موقف سنا، اور بجائے جو ایڈمن ہیں یا سپروائزر ہیں ان سے پوچھنے کی بجائے، ان سے سوالات کرنے کی بجائے، وہ خواتین کو کہتے تھے کہ آپ پروف لے آئیں، آپ ثبوت لے آئیں کہ آپ یہاں کام کرتی رہی ہیں۔ ایسے افسر آپ نے تاریخ میں، میرے خیال میں میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ میں ایسے الفاظ استعمال کروں اس طرح کے افسر کے، کہ جو سپروائزر ہے، جو ایڈمن ہے، حاضری کا ریکارڈ، تنخواہوں کا ریکارڈ، سب کچھ تو ان کے پاس ہے۔ ایک ورکر کے پاس کیا ریکارڈ ہوگا؟ کیا وہ اپنی حاضری خود لگا کر خود سائن کرے؟ کیا وہ جو تنخواہ آتی ہے وہ خود جو ہے سائن کرے اور گئے کہ لو جی یہ میرے ثبوت ہیں؟ کیا اس کو کوئی افسر مانے گا؟ یہ ہے ہماری جو ہے بیوروکریسی کا حال۔ بجائے وہ غریب جو عوام ہے، جو غریب ورکر ہیں، ان کا ساتھ دینے کے بجائے وہ ان سے سوالات کرتے جا رہے تھے۔ اس طرح کے سوالات میرے خیال میں ہمارا تو شرم سے سر جھکے، جس طرح سے اسسٹنٹ کمشنر صاحب ان خواتین جو ہے سینٹری ورکر سے سوالات کر رہی ہیں کہ آپ ثبوت لیں، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ یہاں کام کرتے رہے ہیں۔ سٹی پریس کلب کا جو وفد وہاں موجود تھا اس میں میں بھی شامل تھا، ہم یہ چیزیں سن رہے تھے۔ اس میں سر جہاں زیب صاحب تھے، مبشر مغل صاحب تھے، عبیس مغل صاحب تھے، اس کے بعد عبد الواحد تھے۔ یہ جو ہے ہمارا پورا وفد وہاں گیا تھا، ہم یہ موجود تھے، اور ہم نے یہ ریکارڈ بھی کیا، اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے ان کا موقف بھی لیا، اور انہوں نے کہا کہ شفاف طریقے سے انکوائری ہوگی اور ان کی بات کو سنا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے سٹی پریس کلب جو ہے وہ سینٹری ورکر کے ساتھ کھڑا ہوا اور ان کی آواز بنا اور بھرپور کوریج دی، اور کوریج دی، اور اعلیٰ حکام تک ان کی آواز کو پہنچایا، اور اس کے بعد انکوائری کمیٹی بنی، اور انہوں نے انکوائری کی جس میں ایڈمن انور سیال صاحب وہ، اور جو ہے سپروائزر جو ہے وہ قصور پر پائے ہیں کہ انہوں نے ان خواتین اور جو بھی
ورکر تھے ان کے ATM کارڈ اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، اور جب بھی سیلری آتی تھی اور اس میں سے جو ہے کٹوتی کر لیتے تھے اور پیسے مطلب نکال لیتے تھے، بائی ہینڈ ان کو تنخواہ دیتے تھے۔ جو کوئی شکایت کرتا یا گلہ شکوہ کرتا یا پیسے پورے لینے کی ڈیمانڈ کرتا، ان کو نوکری سے فارغ کر دیتے تھے۔ تو الحمدللہ سٹی پریس کلب نے بہت بڑا قدم اٹھایا اور بھرپور کوریج دی، اور اعلیٰ حکام تک ان جو ہے سیلری ورکر جو تھے ان کی آواز کو پہنچایا، اور انکوائری کمیٹی بنی، اور انکوائری کمیٹی نے جو ہے ذمہ داران کا تعین کیا۔ اب ان کو معطل کرنے کے بھی جو ہے سفارش کر دی گئی ہے جو یہاں کمیٹی بنی تھی۔ جو میڈیا پرسن ہیں انہوں نے اپنا جو ہے بہت بڑا رول پلے کیا، اور اسی طرح میڈیا نمائندگان ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، بجائے کہ وہ کسی افسر کے پیچھے جو ہے کھڑا ہو اور کہے کہ ہماری فلاں افسر جو ہے ہمارا دوست ہے، فلاں افسر ہمارا دوست ہے، ہم اس کے اگینسٹ نہیں جائیں گے۔ حالانکہ شورپور سٹی میں بہت کلب بن چکے ہیں، اور وہ میرے خیال میں اسی بنیاد پر بنے ہیں کہ کوئی کاروباری لحاظ سے اپنے کاروبار کو تحفظ دینے کے لیے، اور کچھ یاری اور دوستی کو نبھانے کے لیے، اور کچھ اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے اگر ان کی آواز بنیں گے تو پھر ہماری جو ہے آواز نہیں سنی جائے گی۔ اس تمام پیریڈ میں جو ہے سٹی پریس کلب صدر عمران صاحب جو ہیں ان کی نگرانی میں وہ یکجا ہو کر چل رہے ہیں، اور اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں ان کی آواز بن رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔